السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ پیاری معززہ بہن کا سوال یہ ہے، کیا خواتین مسجد میں نماز جمعہ ادا کر سکتی ہیں، نماز جمعہ کے لیے آ سکتی ہیں، یا یوں سمجھ لیجیے عورتوں کا مسجد میں آنا کیسا ہے؟ تو یہ بات یاد رہے، عورتیں بالکل مسجد کے اندر نماز، دیگر ضروریات، جمعہ، عیدین، اور اگر عیدین کے لیے آ، جگہ گراؤنڈ کی خالی نہیں ہے، کوئی وجہ ہے، تو مسجد میں وہ ادا کر سکتی ہیں۔ امہات المؤمنین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت بھی مسجد میں تشریف لے آیا کرتی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتکاف میں ہوتے تھے، اور اسی طرح ایک باندی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد، مسجد نبوی میں صفائی کا کام کیا کرتی تھی۔ اور اس سے بھی بڑھ کر آپ کو ایک اور بات بتائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو منع فرمایا کہ وہ عورتوں کو مسجد میں جانے سے منع کریں۔ صحیح البخاری 900 روایت موجود ہے 900 نمبر پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں میں جانے سے مت روکو۔ یہاں سے یہ بات تو سمجھ آئی، اس بات کی تو عورتوں کو اجازت ہے کہ وہ نماز جمعہ، دیگر نمازیں باجماعت ادا کرنے کے لیے مسجد میں آئیں یا اپنی ضروریات دیگر کے لیے آئیں، لیکن ان کو، ان عورتوں کو جب مسجد میں آئیں گی تو ان آداب کی پابندی کرنا ضروری ہے جو اسلام نے سکھائے ہیں۔ کیا ہیں؟ ایسا لباس پہن کر کے آئیں گی جو ستر پوشی کے تمام تقاضوں کو پورا کرتا ہے، یعنی چست باریک ایسا لباس پہن کر کے نہیں آئیں گی جو ستر پوشی میں ممانعت رکھتا ہے، اور اسی طرح خوشبو لگا کر کے مسجد میں نہیں آنا۔ مسجد آتے وقت جب آ جائیں تو مردوں کی صفوں میں شامل نہ ہوں، بلکہ مردوں کی صفوں کے پیچھے اپنی صفیں بنائیں، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین کیا کرتی تھیں۔ انہوں نے اپنی چادروں کے ساتھ اپنے آپ کو چھپا رکھا ہوتا تھا، مردوں کی صفوں کے پیچھے ہی صف بنا کر کے نماز ادا کرتی تھیں۔ اسی وجہ سے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، خیر صفوف النساء آخرها وشرها اولها، عورتوں کی بہترین جو صفیں ہیں وہ پیچھے والی ہیں، اور بری صفیں پہلی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو رات کو بھی مسجد میں آنے کی اجازت دی، جمعہ تو پھر بات کی بات ہے کہ وہ تو دن میں ہوتا ہے۔ صحیح البخاری میں 865 نمبر پہ روایت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہاری بیویاں تم سے رات کے وقت مسجد میں جانے کی اجازت طلب کریں تو تم انہیں اجازت دے دیا کرو۔ اور اسی طرح ایک اور روایت موجود ہے 864 نمبر پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عشاء کی نماز میں اتنی تاخیر کر دی کہ آپ کو یہ بتانا پڑا کہ عورتیں اور بچے سو گئے، عورتیں اور بچے سو گئے۔ کیا مطلب؟ رات کی نماز میں بھی عورتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے ساتھ شامل ہوا کرتی۔ اور اسی طرح صحیح البخاری میں ہی ایک روایت موجود ہے، ابو داؤد میں 567، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی عورتوں کو مسجد میں جانے سے مت روکو، البتہ ان کے لیے گھر ہی بہتر ہے۔ بعض حضرات کو عقل کی بنیاد پر ان احادیث کی مخالفت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں بھئی، عورتیں نہیں جا سکتی، فتنے کا سبب ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ عقل کے گھوڑے دوڑانے کی ان حدیث کی موجودگی میں ان کو کیا ضرورت ہے؟ اور ایسی باتیں کرنے والے حضرات، پیارے محترمین، میرے پیارے مکرمین، بازاروں میں عورتوں کو جانے سے منع کیوں نہیں کرتے؟ وہاں پہ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے نزدیک بازاروں میں جانا فتنے کا باعث نہیں، جبکہ مسجدوں میں جانا فتنے کا باعث ہے؟
اللہ سبحانہ و تعالی برحال صحیح احادیث کے ہونے کے باوجود اپنی عقلی تبصروں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو اس حد تک تھے کہ آپ نے جب یہ حدیث فرمائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ تم اپنی عورتوں کو مسجد جانے سے روکو، تو ان کے بیٹے بلال نے کہا، بلال بن عبداللہ نے، اللہ کی قسم ہم تو ضرور روکیں گے۔ یہ روایت موجود ہے 989 صحیح المسلم میں۔ اس پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا غصہ کیا اور اتنی شدت اختیار کی، اس مسئلہ میں اتنا غصہ اختیار کیا کہ حتیٰ کہ بعض تفسیروں میں آتا ہے کہ آپ نے اس کے بعد اپنے بیٹے کو نہیں بلایا۔ اور اسی حدیث میں یہ موجود ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے اور تم یہ کہہ رہے ہو اللہ کی قسم ہم ضرور روکیں گے۔ تو پیارے عزیزو، پیارے محترمین، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کی باندیوں کو ان کی مساجد میں جانے سے مت روکیں۔ یہ فتنے کا سبب نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی موجودگی میں ایسی باتیں کرنا غیر مناسب ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔